لہٰذا شیطان ایک ایسا دشمن ہے جس سے ہر وقت بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی عداوت انسان سے زمانہ آدم علیہ السلام سے صاف ظاہر ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو تمام عمر اسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حالت میں اولاد آدم کی بربادی میں اپنی کوشش کرے گا۔ اسی بنا پر خداوند قدوس نے فرمایا، اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تم کو بری باتوں اور بد کرداریوں کی ہی تاکید کرتا رہتا ہے۔ نیز اس امر کی کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہو جس کا علم تم کو نہیں ہے، یعنی شیطان تم کو محتاج ہونے سے ڈراتا ہے اور کبھی بدکاریوں کی تاکید کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائی، کسی چیز کے لالچ اور حرص و ہوس کے پیچھے ناحق پڑ جانا بھی ایک طرح سے شیطان کے نقش کی پیروی کرنا ہے۔ دیکھ میرے عزیز بھائی، تو نے جس لڑکی کا تعاقب کیا، میرے خیال میں وہ ناحق تھا۔ تجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ تو اپنے کام کو چھوڑ کر اس لڑکی کے پیچھے پڑ جاتا۔ اگر وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے تو بنو امیہ سے تعلق رکھنا کوئی گناہ کبیرہ یا صغیرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عصمت کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھو، میں تمہیں زبردستی تو منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتاتا ہوں کہ جس لڑکی کے پیچھے تم گئے ہو اور جس کا نام تم اقلیمہ بتا رہے ہو، تم نے خود ہی انکشاف کیا ہے کہ وہ بنو عباس کے سالار محمد بن اشد کی بیوی ہے۔ میرے عزیز بھائی، تم اس لڑکی کے خلاف حرکت میں آنے لگے ہو۔ ایسا کرنے سے پہلے یہ تو سوچو کہ محمد بن اشد بھی تو آخر خلیفہ ابو جعفر منصور کے ہاں اپنی کوئی حیثیت رکھتا ہوگا۔ اگر اسے تمہارے اس معاملے کی بھنک پڑ گئی اور بغداد شہر میں محمد بن اشد تمہارے خلاف حرکت میں آ گیا تو پھر سوچو کہ کیا بنے گا تمہارا۔ یہاں تک کہتے کہتے عامر بن مسعود کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ مسکراتے ہوئے خلیل بن اسحاق بول پڑا، میرے عزیز بھائی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابو جعفر منصور میرے اس انکشاف سے مجھے مال و دولت سے مالا مال کر دے گا۔ جہاں تک اقلیمہ نام کی لڑکی کا تعلق ہے تو اب اس سے متعلق کوئی شک و شبہ مجھے نہیں ہے۔ وہ یقیناً بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان بن محمد کی بیٹی ہے۔ اس کی ایک بڑی بہن بھی ہے، نام اس کا ارم ہے۔ میں نے ان دونوں کو ایک بار نہیں کئی بار دمشق میں دیکھ رکھا ہے اور اسے پہچاننے میں ذرا بھر بھی غلطی پر نہیں ہوں۔ لہٰذا اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اس معاملے کی بھنک اسے پڑ جائے اور وہ یہاں سے کھسک جائے۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک کسی درمیانی راستے کا انتظار کیے بغیر قصر خلافت کا رخ کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں خلیفہ ابو جعفر منصور سے بات کرتا ہوں اور اقلیمہ کی حقیقت اور اصلیت سے آگاہ کرتا ہوں، پھر دیکھنا خلیفہ مجھے کیسے نوازتا ہے، اس لیے کہ بنو عباس بنو امیہ کے کسی بھی فرد کو زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ خلیل بن اسحاق جب خاموش ہوا تب عامر بن مسعود کچھ دیر سوچتا رہا، یہاں تک کہ خلیل بن اسحاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائی، اگر تمہیں پورا یقین ہے کہ اقلیمہ نام کی وہ لڑکی واقعی آخری اموی خلیفہ مروان بن محمد کی بیٹی ہے تو کیا تو مجھے تھوڑا وقت دے سکتا ہے تاکہ میں بغداد شہر کے کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں کوئی تحقیق کر سکوں؟ میں بڑی خفیہ تحقیق کروں گا۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ اقلیمہ اگر محمد بن اشد کی بیوی ہے اور کسی نے مجھے یہ بتا دیا کہ یہ نہیں پتا اس کے ماں باپ کہاں ہوتے ہیں یا وہ کہاں کی رہنے والی ہے، تو پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس معاملے میں میں پوری طرح تمہارا ساتھ دوں گا۔ عامر بن مسعود کے ان الفاظ نے خلیل بن اسحاق کو خوش کر دیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے عامر بن مسعود کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی، کہنے لگا، تو نے اپنی گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اگر تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے میں یہیں سامان کے پاس کھڑا ہو کر تیری واپسی کا انتظار کرتا ہوں۔ خلیفہ ابو جعفر منصور کی طرف سے اقلیمہ کے سلسلے میں ہمیں انعام کی صورت میں جو ملے گا، عامر بن مسعود، ہم دونوں اسے آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ عامر بن مسعود منہ سے کچھ نہ بولا، اسبات میں گردن ہلائی، پھر وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ خلیل بن اسحاق کا خیال تھا کہ عامر بن مسعود جلد لوٹ آئے گا، لیکن کافی دیر ہو گئی۔ عامر بن مسعود لوٹ کر نہیں آیا، چنانچہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے خلیل بن اسحاق کوفت محسوس کرنے لگا تھا۔ وقت گزارنے کے لیے وہ اپنے سامان کے پاس ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ کبھی کبھار جو اکا دکا گاہک آتا تھا اسے بھی فارغ کر دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک طرف سے عامر بن مسعود آتا دکھائی دیا۔ خلیل بن اسحاق اس کی طرف لپکا اور جستجو بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن مسعود میرے بھائی، تو کیا خبر لایا ہے؟ اس پر تنزیہ سے انداز میں عامر بن مسعود اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عزیز بھائی، تیرا کہنا درست ہے، اقلیمہ واقعی اموی خلیفہ مروان بن محمد کی بیٹی ہے۔ عامر بن مسعود کے ان الفاظ پر خلیل بن اسحاق نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟
میں چاہتا ہوں آؤ دونوں قصر خلافت کی طرف چلتے ہیں اور اقلیمہ کی حقیقت کا انکشاف جا کر ابو جعفر منصور سے کرتے ہیں۔ خلیل بن اسحاق جب رکا تب عامر بن مسعود غار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عامر بن مسعود، تمہیں اب ایسا کرنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی۔ میں نے بغداد شہر کے ایک ایسے آدمی سے رابطہ قائم کیا ہے جو تمہیں اور مجھے اپنے ساتھ قصر خلافت کی طرف لے جائے گا، اور ہم دونوں کی موجودگی میں وہ اپنی زبان سے منصور کے سامنے اقلیمہ کی حقیقت کا انکشاف کرے گا۔ جس شخص سے میں ملا ہوں وہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے ہاں بڑا صاحب عزت ہے، منصور کے ہاں اس کی بڑی عزت، بڑا وقار ہے، لہٰذا جب وہ ہماری نمائندگی کرتے ہوئے بولے گا تو یاد رکھنا خلیفہ ہم سے بہت خوش ہوگا اور انعام سے مالا مال کر دے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے عامر بن مسعود کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک طرف سے روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس تینوں آتے دکھائی دیے تھے۔ خلیل بن اسحاق یہ سمجھا کہ شاید کوئی گاہک آ رہے ہیں، لہٰذا وہ بڑے غار اور انہماک سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ جب وہ تینوں قریب آئے تب تینوں نے مسکراتی ہوئی ایک نگاہ عامر بن مسعود پر ڈالی۔ اس کے بعد روح بن حاتم خلیل بن اسحاق کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جس طرح مجھے بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام خلیل بن اسحاق ہے۔ یہ الفاظ سن کر خلیل بن اسحاق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ روح بن حاتم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، بغداد میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ لیکن جو کچھ آپ نے کہا ہے درست ہے، میں تو آپ کی آمد سے یہ سمجھا تھا کہ آپ ہمارے سامان کے بڑے گاہک ہیں، لیکن آپ کی گفتگو سے تو میں یہ اندازہ لگاتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس۔ یہاں تک کہتے کہتے خلیل بن اسحاق کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ روح بن حاتم اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارا اندازہ کافی حد تک درست ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں تمہارا ساتھی عامر بن مسعود میرے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکا ہے۔ ہم اقلیمہ ہی کے سلسلے میں تمہارے پاس آئے ہیں۔ اب تم ہمارے ساتھ آؤ تاکہ خلیفہ پر اس چھپی حقیقت کا انکشاف کیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھنا خلیفہ کیسے تمہارے لیے دولت اور تحائف کے در کھولتا ہے۔ روح بن حاتم کی اس گفتگو سے خلیل بن اسحاق خوش ہو گیا تھا، لہٰذا وہ ان تینوں کے ساتھ ہو لیا۔ عامر بن مسعود بھی اپنے ایک اور ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اور خلیل بن اسحاق تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، ذرا ہمارے سامان پر نگاہ رکھنا، اگر کوئی گاہک آئے تو داموں کا تمہیں پتہ ہی ہے، فروخت کر دینا، ہم جلد لوٹ کر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی عامر بن مسعود اور خلیل بن اسحاق دونوں روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس کے ساتھ ہو لیے تھے۔ خلیل بن اسحاق کی خوشی بے پایاں تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، شاید اسے اپنے خیالات میں دولت کے انبار دکھائی دے رہے تھے، جبکہ عامر بن مسعود اس کے پیچھے بڑا سنجیدہ جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ روح بن حاتم، شبیب بن روا اور حرب بن قیس خلیل بن اسحاق اور عامر بن مسعود کو لے کر ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ اس عمارت میں داخل ہونے کے بعد خلیل بن اسحاق نے اس کا جائزہ لیا، پھر روح بن حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، یہ تم ہمیں کہاں لے کر آ گئے ہو؟ تم نے کہا تھا تم ہمیں قصر خلافت کی طرف لے کر جاؤ گے۔ اس پر روح بن حاتم مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پہلے ہمارے ساتھ آؤ، یہاں بیٹھ کر ہم تفصیل کے ساتھ تمہارے ساتھ گفتگو کریں گے کہ تم نے خلیفہ منصور کے پاس جا کر کس انداز میں گفتگو کا آغاز کرنا ہے، کیسے اس پر اقلیمہ سے متعلق انکشافات کرنے ہیں۔ ایسے ہی اگر تم منہ اٹھا کر خلیفہ کے سامنے چلے گئے تو خلیفہ تمہارے اس انکشاف پر خوش تو ہوگا، لیکن تمہیں دے گا کچھ نہیں، لہٰذا جو طریقہ ہم تمہیں بتائیں گے اس سے یقیناً تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ روح بن حاتم کی اس گفتگو سے خلیل بن اسحاق خوش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ عمارت میں آگے بڑھے۔ پھر روح بن حاتم کے اشارہ کرنے پر شبیب بن روا فوراً حرکت میں آیا، خلیل بن اسحاق کا بازو اس نے پکڑ لیا۔ اس پر خلیل بن اسحاق چونکا تھا، کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتا تھا کہ شبیب بن روا اسے کھینچتے ہوئے اس کمرے میں لے گیا۔ پیچھے پیچھے عامر بن مسعود بھی مطمئن انداز میں اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا، یہاں تک کہ حرب بن قیس نے اس کمرے کو اندر سے زنجیر لگا دی تھی۔ ایسا ہونے پر خلیل بن اسحاق چونکا تھا اور سوالیہ سے انداز میں اس نے اپنے ساتھی عامر بن مسعود کی طرف دیکھا تھا۔ جواب میں عامر بن مسعود دھیمے لہجے میں کہنے لگا، خلیل بن اسحاق، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ ہم تاجر ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بچی کے سلسلے میں ہمیں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم پر دولت کا کچھ ایسا جنون سوار تھا کہ نہ تم نے کسی کی بیٹی کی عظمت کو اپنے سامنے رکھا، نہ کسی کی لڑکی کی عزت اور اس کی عصمت کو کوئی اہمیت دی،
عامر بن مسعود جب خاموش ہوا تب خلیل بن اسحاق نے کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم نے میرے خلاف سازش اور غداری کی ہے؟ غداری اور سازش تو تم نے کی ہے، میں اور تم تاجر ہیں، ایک تاجر کو کیا زیب دیتا ہے کہ کسی کی بہو بیٹی کے گھر تک پیچھا کرے؟ کیا کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ یوں کسی بچی کے راز کو عیاں کرنے کی کوشش کرے؟ اگر اقلیمہ کے چہرے سے سودا سلف خریدتے ہوئے نقاب اتر ہی گیا تھا تو تم اس بچی کی عظمت، اس کی عزت اور آبرو کو سامنے رکھتے ہوئے اس راز کو راز ہی رہنے دیتے، لیکن تم نے اس راز کو خلیفہ منصور پر عیاں کر کے اس سے مال و دولت اور تحائف حاصل کرنے کی ناکام امیدیں اپنے شعور میں باندھ لی تھیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عامر بن مسعود جب خاموش ہوا تب روح بن حاتم خلیل بن اسحاق کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ دمشق میں۔ خلیل بن اسحاق نے سہمے انداز میں روح بن حاتم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا تمہارے پاس دولت کی کمی ہے یا تمہیں تمہارے مال و اسباب کے کام میں نقصان ہوا ہے؟ خلیل بن اسحاق نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، نہیں، مجھے میرے کام میں نقصان بھی نہیں ہوا اور میرے پاس دولت کی کمی بھی نہیں ہے۔ پھر تم نے ایک نیک خو، باعصمت اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے خلاف حرکت میں آنے کا کیوں ارادہ کیا؟ خلیل بن اسحاق، اقلیمہ جو ہمارے محترم سالار اور بھائی محمد بن اشد کی بیوی ہے، اس کا تعلق اگر بنو امیہ سے ہے تو بنو امیہ سے تعلق ہونا گناہ ہے، نہ قابل سزا اور نہ ہی قابل مذمت ہے، لہٰذا تم نے اس معاملے کو خلیفہ ابو جعفر منصور کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ کیا تو تمہارا یہ ارادہ تمہارے انتہائی گھناؤنے ارادوں کی غمازی کرتا ہے، لہٰذا ایسے ارادوں کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ روح بن حاتم کے ان الفاظ پر خلیل بن اسحاق لرز کانپ گیا تھا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، مجھے میرے سامان کے پاس جانے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اقلیمہ سے متعلق سوچوں گا بھی نہیں۔ جواب میں روح بن حاتم نے نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، تم جیسے لوگ جو حرص و حوث کی شے نشین پر کھڑے ہو کر کسی لڑکی کی عزت، آبرو، اس کی عصمت کو بھول جاتے ہیں، وہ کسی بھی وقت دوسرا گھناؤنا فیل کر سکتے ہیں، لہٰذا تم جیسے لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم جیسے لوگوں کا ایک ہی حل ہے کہ تمہیں فوراً ختم کر دیا جائے تاکہ کسی معصوم بچی کا راز راز ہی رہے، اور تم اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے آنے والے دور میں اس کے لیے مصیبت اور ذلت کا باعث نہ بنو۔ اس کے ساتھ ہی عجیب سے انداز میں روح بن حاتم نے حرب بن قیس کی طرف دیکھا۔ اس پر حرب بن قیس نے اپنی تلوار بے نیام کی۔ تلوار کو دیکھتے ہوئے خلیل بن اسحاق کانپنے لگا تھا۔ حرب بن قیس آگے بڑھا، خلیل بن اسحاق کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا اور تلوار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ بعد میں سب نے مل کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اس کے بعد روح بن حاتم عامر بن مسعود کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں اور میرے دونوں ساتھی تیری عظمت، تیری شرافت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو نے بر وقت یہ معاملہ میرے سامنے پیش کیا، تو مجھے ڈھونڈتا تلاش کرتا ہوا آیا، اب تو ہمارے ساتھ آ، ہم تجھے تیرے سامان کے پاس پہنچاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمارا ایک آدمی آئے گا، وہ تجھے نقدی کی ایک تھیلی پیش کرے گا، اسے قبول کرنے سے انکار مت کرنا، وہ ہماری طرف سے تمہاری شرافت، تمہاری عالی نسبی کے لیے ایک انعام ہوگا۔ جواب میں عامر بن مسعود مسکرا دیا۔ پھر سب اس عمارت سے باہر نکلے، اس جگہ گئے جہاں تاجر اپنا سامان لگائے بیٹھے تھے۔ عامر بن مسعود کو وہاں چھوڑ کر روح بن حاتم، شبیب بن رواح اور حرب بن قیس وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ اقلیمہ اپنی خوابگاہ میں بیٹھی شاید محمد بن اشد کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں بغداد کی مسجدوں میں عشاء کی اذان سنائی دی، جس پر اقلیمہ چونکنے کے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی خوابگاہ سے نکلی، دیوان خانے کی طرف آئی۔ دیوان خانے میں اس وقت اس کا ماموں حارث بن لبید، مومانی طابقہ بنت علقمہ، ماموزاد بہن خنسا بنت حارث اور ماموزاد بھائی بشار بن حارث بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اقلیمہ دیوان خانے میں داخل ہوئی اور پھر اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ماموں، عشاء کی اذان ہو رہی ہے اور محمد بن اشد دوپہر کے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں حارث بن لبید کہنے لگا، بیٹی، ایک بیوی کی حیثیت سے تیری پریشانی، تیری فکر مندی بجا ہے، پر تو میری بچی یوں ہی اس قدر فکر مند نہ ہو۔ اگر محمد بن اشد مملکت کے اچھے اور عمدہ سالاروں میں سے ایک ہے، اور پھر وہ تمہیں بتا کر گیا ہے کہ خلیفہ منصور نے سارے سالاروں کو طلب کیا ہے، میرے خیال میں کوئی انتہائی اہم معاملہ درپیش ہوگا جس کی بنا پر اتنی تاخیر ہو گئی ہے۔ تمہارے اطمینان کے لیے بیٹی میں ابھی پتہ کیے دیتا ہوں۔ پھر اپنے بیٹے بشار بن حارث کی طرف دیکھتے ہوئے حارث بن لبید کہنے لگا، حارث میرے بیٹے، اٹھو، دیکھ کر آؤ کہ کیا خازم بن خزیمہ گھر آ چکے ہیں۔
اس لیے کہ خازم بن خزیمہ اور محمد بن اشت دونوں بھائی اکٹھے گئے تھے۔ اس پر بشار بن حارث اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹ کر آیا اور اقلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن بھائی خازم بن خزیمہ ابھی تک نہیں آئے۔ بشار بن حارث کے ان الفاظ پر اقلیمہ کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی ممانی کے پاس ہو بیٹھی اور وقت گزارنے کے لیے باہم گفتگو کرنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک سن کر سب چونکے۔ اقلیمہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوان خانے سے اٹھ کر برآمدے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ بشار بن حارث بھاگتا ہوا گیا تھا۔ حویلی کا دروازہ جب اس نے کھولا تو محمد بن اشت حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اقلیمہ خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ محمد بن اشت کے ساتھ وہ دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ اپنی نشست پر جب محمد بن اشت بیٹھ گیا تب اقلیمہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ دوپہر کے گئے ہوئے ہیں، کیا کوئی اہم معاملہ تھا جس کی بنا پر اتنی دیر ہو گئی؟ اس پر محمد بن اشت کہنے لگا، اہم نہیں بلکہ یوں کہو اہم ترین معاملہ ہے۔ محمد بن اشعت کے ان الفاظ پر اقلیمہ ہی نہیں، اس کا ماموں، ممانی، ماموزاد بہن اور بھائی بھی فکر مند ہو گئے تھے۔ اس بار حارث بن لبید نے محمد بن اشعت کو مخاطب کر کے پوچھ لیا، بیٹے خیر تو ہے، کیا کوئی نئی مہم اٹھ کھڑی ہوئی ہے؟ اس پر محمد بن اشعت کہنے لگا، بات یہ ہے کہ یہ ایک نہیں کئی مہموں پر مشتمل ایک خوفناک مہم ہے۔ محمد بن اشعت کے ان الفاظ پر اقلیمہ چونک سی پڑی تھی، کہنے لگی، اب کیا ہوا؟ جواب میں محمد بن اشعت کہنے لگا، خراسان کا ایک شخص ہے، نام اس کا استاد سیس ہے، پتہ نہیں وہ کب سے اندر ہی اندر کام کر رہا تھا، اب اس نے سرعام نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ خراسان کے انگنت لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ خراسان کے لوگ ہر ایسے نئے کام کے لیے پیش رہتے ہیں اور اس طرح استاد سیس نے اپنے ارد گرد ایک بہت بڑا لشکر جمع کر لیا ہے۔ اس کے ماننے والوں کی تعداد کئی ہزار ہو چکی ہے اور خلیفہ ابو جعفر منصور کے پاس جو خبریں آئی ہیں ان خبروں کے مطابق ہرات، بادغیس اور سیستان 3 جگہ اس نے اپنے بڑے بڑے مراکز قائم کر لیے ہیں اور ان جگہوں پر اس نے بڑے بڑے لشکر متعین کر دیے ہیں اور اعلانیہ اس نے بنو عباس کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ محمد بن اشعت جب خاموش ہوا تب اقلیمہ تفکرات بھرے انداز میں کہنے لگی، لیکن خراسان میں تو ان دنوں خلیفہ منصور کا بیٹا مہدی حکمران ہے، اور پھر مہدی کے ہوتے ہوئے استاد سیس نے کیسے طاقت اور قوت پکڑ لی؟ کیا مہدی نے اس کی سرکوبی نہیں کی؟ اس پر محمد بن اشعت کہنے لگا، یہ شخص اندر ہی اندر کام کرتا رہا ہے۔ ابو مسلم خراسانی کے سب ہمنوا بھی اس سے مل چکے ہیں۔ وہ ایرانی اور خراسانی جو آتش پرست تھے اور مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ دراصل وہ بظاہر تو مسلمان ہی تھے، لیکن باطن میں ان کی ہمدردیاں یقیناً آتش پرستوں کے ہی ساتھ تھیں۔ چنانچہ استاد سیس نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس نے ایسے سارے لوگوں کو یکجا کیا، اندر ہی اندر کوہستانی سلسلوں کے اندر اس نے سامان حرب و ضرب جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب اس نے ایسی طاقت اور قوت پکڑ لی ہے کہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ اس موقع پر اقلیمہ کا ماموں حارث بن لبید بول پڑا اور کہنے لگا، کیا منصور کا بیٹا مہدی خراسان میں سو رہا تھا جو استاد سیس اندر ہی اندر طاقت اور قوت پکڑتا رہا اور آنکھیں بند کر کے پڑا رہا اور باقی قوتوں کو موقع فراہم کرتا رہا کہ وہ طاقت اور قوت پکڑ لیں؟ یہاں تک کہنے کے بعد اقلیمہ کا ماموں حارث بن لبید جب خاموش ہوا تب محمد بن اشعت پھر بول پڑا، ابو جعفر منصور کے بیٹے مہدی کو خبر اس وقت ہوئی جب استاد سیس طاقت اور قوت پکڑ چکا تھا۔ چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے مہدی نے ایک لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کا کماندار مرو کا حاکم جم تھا۔ جو خبریں اب تک ابو جعفر منصور کے پاس آئی ہیں ان کے مطابق مہدی نے ایک خاصا بڑا لشکر دے کر جم کو استاد سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جم کو استاد سیس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے جم کے لشکر کو بدترین شکست دی، بلکہ اس ٹکراؤ کے نتیجے میں استاد سیس کی سالاروں اور لشکریوں نے جس قدر لشکر مہدی نے بھیجا تھا اس کا بھی قتل عام کیا اور اس لشکر کے سالار جم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشعت رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، اب جو ابو جعفر منصور نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کیا تھا تو اس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ایک لشکر لے کر میں اور بھائی خازم بن خزیمہ دونوں خراسان کا رخ کریں اور استاد سیس کا مقابلہ کریں۔ اس نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، لہٰذا کم علم اور نئے ایمان لانے والے لوگ چونکہ بڑی تعداد سے اس کے گروہ میں شامل ہو رہے ہیں، ساتھ ہی وہ لوگ جو مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کی بجائے ادھر ادھر چلے گئے تھے اور مختلف علاقوں میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی،
وہ بھی ان پناہ گاہوں سے نکل کر نبوت کا دعویٰ کرنے والے استاد سے آن ملے ہیں۔ اس طرح اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بڑا اضافہ کر لیا ہے اور اپنی قوت کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔